ابو ذر غفاری فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے سرکار نے ایک دفعہ میں نے سرکار سے پوچھا، سرکار آپ کو کب معلوم ہوا، آپ کو کس حال میں معلوم ہوا، آپ کو کیسے معلوم ہوا، کون سی نشانی ظاہر ہوئی کہ آپ نے سمجھ لیا کہ نبوت کا اعلان ہمیں کرنا ہے، اعلان نبوت کا وقت قریب آ گیا ہے، اظہار نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے؟ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر سن لو، ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں پرواز کرنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے، اہوا ہوا، کیا یہی حضور ہے، کیا یہی اللہ کے محبوب ہے؟ تو نیچے والے نے جواب دیا، ہاں ہاں اتریے، یہی اللہ کے محبوب ہے، یہی اللہ کے رسول ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں، دونوں فرشتے میری نظروں سے غائب ہو گئے، اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑا ترازو لے کر آئے، کیا لے کر آئے، زور سے بولو، ایک بہت بڑا ترازو لے کر آئے، ترازو کو فضا میں معلق کر دیا، ایک پلہ ادھر گرا، دوسرا پلہ ادھر گرا۔ سرکار فرماتی ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں، دونوں فرشتے مجھے گود میں اٹھائے اور ترازو کے پلے میں ڈال دیا۔ پھر میں انتظار کر رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں میری امت کے ایک ایسے آدمی کو پکڑ کر لائے جو بڑے مرتبے والے تھے، ان کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتی ہے پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں، دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور میری امت کے 10 آدمی کو لائے جو بڑے مرتبے والے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، پھر میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں، دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور میری امت کے 100 آدمی کو لائے۔ کتنے کو لائے، زور سے بولو، 100 آدمی کو لائے جو بڑے بڑے مرتبے والے اللہ کے نیک بندے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں کیا دیکھ رہا ہوں، دونوں فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور میری امت کے 1000 آدمی کو لائے، ترازو کے پلے میں رکھا، پھر میرا وزن کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو دونوں فرشتے کہنے لگے، چھوڑو چھوڑو، ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، ان سے مقابلہ کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 20 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر رسول کے مقابل ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث کہاں ہے، زور سے بولو، مشکات شریف صفحہ نمبر 515 پر یہ حدیث ہے۔ دونوں فرشتوں نے وزن کیا سرکار کا، کس سے؟ سرکار کے غلاموں سے۔ بولو تو سرکار کا پلہ کیا رہا؟ بھاری۔ تو دونوں فرشتوں نے کیا کہا، ارے ان کا مقابلہ کیوں کر رہے ہو، ان سے وزن کیوں کر رہے ہو؟ رسول کے مقابل ساری امت کا وزن کیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ اب آپ فیصلہ کرو، میری طرف دیکھو، کوئی جانا نہیں، ادھر دیکھو۔ جب سب مل کر رسول کے برابر نہ ہو سکے تو ہم اکیلے ہو سکتے ہیں؟ زور سے بولو،
ہم تنہا ہو سکتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ اگر کوئی اکیلا آدمی گلی میں گھومے اور یہ کہے رسول ہم جیسے تھے تو اس سے بڑا پاگل کوئی ہے؟ زور سے بولو، اس سے بڑا احمق کوئی ہے؟ میں نے حدیث سنا دیا، فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ ہم حدیث کو مانے کہ خبیث کو مانے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہماری لڑائی مرغا مچھلی کی نہیں ہے، انہی سب چیزوں کی ہے. حضرات ادھر دیکھیے، یہ تو فرشتوں کا عقیدہ ہے، فرشتوں نے کہا. لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا کو اٹھا کر ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، دوسرے پلے میں ذات رسول عربی کو رکھا جائے اور وزن کیا جائے تو یہ پوری دنیا ذات کے برابر ہونا تو دور کی بات ہے، نالین مصطفیٰ کے برابر نہیں ہے، گرد پائے رسول کے برابر نہیں ہے، خاک پائے رسول کے برابر نہیں ہے. رسول بشر ہیں، زور سے بولو، رسول بشر ہے، انسان ہے، لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. جو اپنے جیسا بشر مانے وہ مردود ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو، وہ مردود ہے. جو رسول کے بارے میں یہ کہے کہ رسول کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ سور اور کتوں سے بدتر ہے. اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے پیچھے کبھی نماز مت پڑھنا، اس کے روزے پر بھروسہ مت کرنا، کلمے پر بھروسہ مت کرنا. وہ سرکار کے خلاف بول رہا ہے، جبکہ حدیثوں سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے.